فرقان ملت اسلامیہ معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے جگر پارے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے ماہر خطابت حضرت علامہ مولانا محمد طاہر صاحب قبلہ سے بہت ہی ناصحانہ خطاب سماعت فرمایا، اور ان سے قبل آپ نے اپنی مسجد کے امام و خطیب، فصیح اللسان بلیغ البیان، ماہر شاعری و خطابت حضرت علامہ مولانا محمد صدام صاحب قبلہ سے نظم و کلام بہت اچھی طرح سماعت فرمائے، اور آپ کے بیچ بار بار جو مہمانوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، فن نظامت کے ماہر حضرت مولانا محمد وارث صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ نظامت سماعت کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی آواز میں اب بھی دم ہے، اور انشاءاللہ میری تقریر کے دوران آپ کی آواز میں دم ہی رہے گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب شادی خانہ آبادی کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نکاح مسنون کے سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ ہر ایک کی قسمت میں لال و گوہر بھی نہیں ہوتے، جسے رب چاہتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ ہمیں میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ادھر ادھر کی
خرافاتیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صاحب شادی خانہ کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے نکاح مسنون کے موقع پر اللہ و رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مولا ہمیں بھی اپنی خوشی کے موقع پر اللہ و رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حال یہ ہے کہ بیمار پڑتے ہیں تو مسجد یاد آتی ہے، اور پیسہ جب آتا ہے تو پھر اڈے یاد آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ مولا ہمارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، بس ہر وقت تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری رہے۔ آپ حضرات اگر سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو مجھ سے قبل آپ نے ہماری جماعت کے ہونہار عالم اور آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا صدام صاحب قبلہ سے بہت اچھی آواز میں اچھے کلام سماعت کیے۔ یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ایک ہی مدرسے میں ہم نے پڑھائی بھی کی ہے، اور یہ سینئر بھی ہیں، ماہر درسیات بھی ہیں، ماہر خطابت بھی ہیں، اور ماہر شاعریت بھی ہیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کی مسجد میں ایک ایسا عالم بعمل باحیثیت امام آپ کی مسجد میں متعین ہے۔ سبحان اللہ بول دو۔ یہ آپ کے امام صاحب ہیں، اگر آپ کو ان کی تعریف اچھی لگتی ہو تو ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ پچھلی بار آواز نہیں نکلی تھی۔ دیکھیے اپنے اماموں کی قدر کیجئے۔ دین جو پھیلتا ہے وہ مسجدوں اور مدرسوں سے پھیلتا ہے۔ ہماری مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ مدرسوں سے، اور یہی امام جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں ہمیں مسجد میں آ کے دین سمجھاتے ہیں۔ تو مدرسے کی بھی مدد کیجئے، مسجد کی بھی مدد کیجئے، اور جو آپ کو دین سکھاتا ہے اس کی بھی مدد کیجئے۔ میں آپ حضرات کے گوشے گزار امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے لکھے ہوئے کچھ اشعار آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح تیار ہیں۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ لطف ان کا ہو جائے گا، لطف ان کا ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو جائے گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، نقد اپنا دام ہو جائے گا۔ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو صرف اس لیے جاتا ہے کہ اسے قبر میں نبی کریم کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اسی کو امام نے فرمایا جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اور فرماتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو،
سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہوئی کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی مولانا تنویر القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ ہم ایمان لے آئے، کیا اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ کیونکہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جیسے آپ میں سے کوئی محفل میں ہے اور اس سے کہا جائے کہ آپ محفل میں بیٹھ جاؤ، تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو محفل میں بیٹھے ہیں، پھر آپ نے کیوں کہا کہ محفل میں بیٹھ جاؤ؟ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور چین کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر توجہ مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، یعنی محفل میں تو ہو لیکن سکون سے بھی بیٹھ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی اسلام میں پورے طریقے سے داخل نہیں ہوئے، پھر داخل کیسے ہوں گے؟ داخل اس طرح ہوں گے کہ ہماری صبح ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو، ہماری دوپہر ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو، ہماری شام ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو، بچے کی پیدائش کا فنکشن ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو، برتھ ڈے ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو، بچے کا عقیقہ ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو، باقی اور جشن ہو تو شریعت کے دائرے میں ہو۔ کل ملا کے خلاصہ کلام یوں کہہ لیں کہ آپ جب چلتے ہو راستے پر تو دیکھنے والا یہ کہے دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، دیکھنے والا یہ کہے کہ شریعت پہ عمل کرنے والا جا رہا ہے، یعنی پتہ یہ لگا کہ ایمان لا کے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان لا کے اسلام پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی مولانا تنویر القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پروگرام سجایا گیا شادی کے سلسلے میں۔ اب میں آپ کو ایک ایسی شادی سنانے جا رہا ہوں کہ جس کی مثال نہ ہی دنیا پہ ملتی ہے اور نہ ہی آسمانوں پہ ڈھونڈے سے ملتی ہے۔ وہ شادی کس کی ہے؟ شادی اس کی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، شادی اس کی ہے جو ولیوں کا سردار ہے، یعنی کھل کے کہہ لیں جو شہزادی رسول ہے،
جس کا نام فاطمہ ہے، جس کا لقب بطول ہے، جس کو حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے فرمائی۔ لیکن شادی ہوئی کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے آئے اور صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات چھڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے لائق ہو گئی ہیں۔ بڑے بڑے مشرف لوگوں نے، باشرف لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے پیغام نکاح بھیجا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرما دیا، کہا میں شادی اسی سے کروں گا جس سے میرا رب چاہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے پیغام بھیجا، انکار کر دیا گیا۔ عمر فاروق اعظم نے پیغام بھیجا، انکار کر دیا گیا۔ دیگر صحابہ اکرام نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن انکار کر دیا گیا۔ اب یہ صحابہ اکرام یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک موضوع پہ بات چھڑ گئی، شادی کا موضوع تھا۔ صدیق اکبر کہنے لگے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اور باعزت لوگوں نے نبی پاک کی شہزادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے، لیکن حضور نے سب کو منع کر دیا، کسی کو بھی اقرار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر یہی بات کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم بولے ہاں میں نے بھی ایسا کیا ہے اور میں نے بھی سنا ہے کہ حضور نے سب کو منع کر دیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ بولے لیکن ایک ہستی ہے جس نے ابھی تک پیغام نکاح نہیں بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کون ہے؟ کہا وہ مولا علی ہے، علی ہے جنہوں نے ابھی پیغام نکاح نہیں بھیجا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے یقین ہے اگر علی پیغام نکاح بھیجیں گے تو رسول اللہ اس کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو تینوں حضرات کے درمیان بات ہوئی، کہا ہاں یہ تو بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی پیغام نکاح نہیں بھیجا ہے۔ کہا امید ہے کہ اگر حضرت علی پیغام نکاح بھیجیں گے تو حضور منع بھی نہیں فرمائیں گے، ضرور قبول فرما لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا چلو ہم حضرت علی سے ملتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم نے ابھی تک پیغام نکاح کیوں نہیں بھیجا حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے۔ اب یہ تینوں حضرات مسجد نبوی سے نکلنے کے بعد گھر پہ پہنچے، معلوم ہوا کہ حضرت علی ابھی گھر پہ نہیں ہیں۔ کسی نے بتایا کہ فلاں انصاری صحابی کے باغ میں اپنی اونٹنی کے ذریعے باغ میں پانی دے رہے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری فرما رہے تھے۔ مزدوری کرنا کوئی عار نہیں ہے، مزدوری کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، تجارت کرنا کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت علی کی سنت ہے۔ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مزدوری کیا کرتے تھے، پتہ لگا کسی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں حضرات چلے اور باغ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ واقعی حضرت علی وہاں پر موجود ہیں اور اپنی اونٹنی کے ذریعے باغ میں پانی دے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے آواز لگائی علی ادھر آؤ۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے، ان سے پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہم یہاں پہ تشریف اس لیے لائے ہیں کہ بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک نہیں بھیجا، اور ہمیں امید ہے کہ اگر آپ پیغام نکاح بھیجیں گے تو حضرت رسول کریم ضرور قبول فرما لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی بات سنی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو ڈھل کے رخسار کا بوسہ لینے لگے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی کیا بات ہوئی، ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں غربت کا مارا ہوں، غریب ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ میں شادی کر سکوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی تم پیغام نکاح بھیجو، باقی اخراجات میں اٹھا لوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کاش ایسا بھی آج کوئی پیدا ہو کہ کسی غریب کی جھوپڑی میں جا کے کہے کہ تمہاری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، تمہاری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں،
تمہاری بیٹیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں، تم شادی کی تیاری کرو، باقی خرچہ میں اٹھا لوں گا۔ میرا ایقان کہتا ہے اگر یہ بات آپ نے کسی غریب کی جھونپڑی میں جا کے کر دی تو قیامت کا سما ہوگا اور صدیق اکبر ہوں گے اور کہتے ہوں گے اسے میرے جھنڈے کے تلے لایا جائے، جو کام میں نے کیا تھا وہی اس نے کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی مولانا تنویر القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میرا انداز بھی یہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے۔ میری بھرپور کوشش یہ رہے گی کہ میں بات آپ کے ذہنوں میں اتار سکوں، اور مجھے امید ہے اب تک کی بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں غربت کما رہا ہوں، صدیق اکبر نے کہا ٹینشن مت لو، پیغام نکاح بھیجو اور باقی جو اخراجات ہوں گے وہ ہم برداشت کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ام سلمہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت علی پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر سے آواز آئی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ یہ وہ ہیں جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھی نہیں یہ کون ہے؟ حضرت رسول گرامی وقار نے ارشاد فرمایا ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی ہے۔ یہاں پہ اب ایک بات نوٹ کر لیں، دروازہ بند ہے، کنڈی کھٹکھٹائی گئی تھی، آواز دی نہیں تھی، رسول گرامی وقار دروازے کے اس پار ہیں، حضرت علی اس پار ہیں، لیکن اندر بیٹھ کر حضور فرما رہے ہیں ام سلمہ یہ کنڈی بجانے والا علی ہے، علی۔ اس لیے میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دل۔ لوگ کہتے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہاں بھی دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، دروازہ بند ہے، دروازے کے اس پار علی ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں ام سلمہ دروازہ کھول دو یہ میرا بھائی علی تشریف لایا ہے۔ دروازہ کھلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، اب بیٹھ گئے حضور کے سامنے اور انگلی سے زمین کو کریدنے شروع کر دیا۔ آدمی کی فطرت ہوتی ہے جب وہ کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے اور کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑتی ہو تو اس کے ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کام کیا تھا؟ پیغام نکاح دینے گئے تھے۔ حضور اپنی شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے، لیکن حالت کیا ہے؟ ہمت نہیں پڑ رہی کہنے کی کہ حضور سے اتنی یہ بات کیسے کہوں، زمین کرید رہے ہیں۔ لیکن نبی اپنی امت کے ہر فرد کے ہر حال سے آگاہ ہیں، وہ نبی ہی کیا جو اپنی امت کے حال سے آگاہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا علی بتاؤ کیا کام ہے، بتاؤ کیا کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے سب کو منع کر دیا، میں آپ کی شہزادی کے لیے پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں اور آپ سے گزارش ہے، عرض ہے کہ حضور اپنی شہزادی کا نکاح میرے ساتھ فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے منہ سے یہ بات سنی
تو آقا مسکرائے، آقا مسکرائے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور ہنس پڑے، مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ ارشاد فرمایا علی تم اب پیغام نکاح لے کے آئے ہو، ابھی تم سے پہلے جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دو۔ اللہ نے آسمانوں پہ فرشتوں کے سامنے علی کا نکاح فاطمہ سے فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ نکاح ہے جو ابھی زمین پہ بھی نہیں ہو پایا، لیکن اللہ نے فرشتوں کے سامنے آسمان پہ پہلے ہی فرما دیا ہے۔ قربان جائیے کہ یہ وہ مقدس نکاح ہے کہ ہوا اس کا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، نکاح ہوا اس کا ہے جو اس امت کے ولیوں کا سردار ہے، کہ ولایت انہی کے در سے بڑھتی ہے، اور پڑھانے والا آسمان پہ اللہ ہے اور زمین پہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنائی تو حضرت علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور سوچنے لگے کہ میں تو ویسے ہی ڈر رہا تھا کہ یہاں تو بات کچھ اور ہی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ زرہ اس جاکٹ کو کہتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی ہے لوہے کی، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ یہ تین سامان گنائے۔ حضور نے فرمایا اونٹنی تو پانی دینے کے کام آئے گی، مزدوری کے کام آئے گی، ایسا کرو، اور تلوار جو ہے وہ جنگ میں کام آئے گی، زرہ بیچ دو، زرہ بیچ دو اور اس سے کچھ ضروری سامان خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اب بازار میں صحابہ اکرام کی دکانیں بھی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان تھی، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ تجارت کیا کرتے تھے، دکانیں چلایا کرتے تھے۔ یہ حضور کے صحابی تھے جو تجارت کرتے تھے۔ آج ہماری مسجد کا امام اگر دکان کھول کے بیٹھ جائے تو صبح کو متولی صاحب اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم نے دکان رکھ لی ہے تو اب تم دکان چلاؤ، ہم کسی اور کو امام رکھ لیں گے۔ یہ بات ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ تمہارا امام ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب سائڈ سے ایک بزنس بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی 5-6 ہزار میں کسی کا گھر نہیں چلتا۔ وہ تو امام ہے جو صبر کر کے روزی روٹی کما لیتا ہے، اللہ اس کے پیسے میں برکت دے دیتا ہے، ورنہ یہ اندازہ آپ نے بھی لگایا ہوگا 5-6 ہزار میں کسی کا گھر نہیں چلتا ہے۔ صحابہ اکرام تجارت کرتے تھے اور وہیں سے پیسہ کماتے تھے، روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جاکٹ لے کے پہنچ گئے بازار میں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے عثمان مجھے یہ جاکٹ بیچنی ہے۔ پوچھا علی کیوں لے کے آئے ہو، کیا ضرورت آ گئی ہے؟ اور عرض کرنے لگے، کہا عثمان آج میرا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہا جاکٹ بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے جاکٹ بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاکٹ دے دی۔ حضرت عثمان غنی نے 400 درہم دے دیے اور بعد میں کہنے لگے حضرت عثمان غنی، کہا علی تم نے جاکٹ بیچ دی؟ کہا میں نے بیچ دی۔ کہا میں نے درہم دے دیے؟ کہا دے دیے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے تمہاری جاکٹ خرید لی ہے، تمہیں اس کی قیمت دے دی ہے، اب یہ جاکٹ تم میری طرف سے رکھو۔ حضرت علی نے پوچھا اب کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہاری شادی فاطمہ کے ساتھ ہونے والی ہے، اس خوشی میں میری طرف سے تم یہ تحفہ میں رکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، جشن شادی خانہ آبادی بغیانہ کا سنی مسلمان مولانا تنویر القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ جاکٹ بھی لی، قیمت بھی دے دی اور بعد میں وہی جاکٹ تحفتاً واپس کر دی۔ انہوں نے ہمیں ایک اصول دیا
دیکھو کچھ لوگ خوددار ہوتے ہیں، اگر تم ان کی مدد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ بتا دیا، اگر وہ کوئی چیز بیچتے ہوں تو ان سے خرید لو، قیمت انہیں دے دو، بعد میں وہی چیز انہیں تحفے میں واپس دے دو۔ کچھ لوگ خوددار ٹائپ کے ہوتے ہیں جو آپ سے مدد قبول کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو امام کی مدد کرنا ہے، آپ کی دکان ہے، امام صاحب آئے، آپ اگر فری میں دیں، امام صاحب نہیں لیں گے، کہیں گے نہیں پیسہ لے لو، تو آپ پیسہ لے لو، بعد میں مسجد میں جاؤ اور مسافے میں واپس کراؤ۔ حضرت عثمان غنی نے ہمیں طریقہ دیا کہ آپ کو لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے، اور حضرت عثمان غنی کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ میں مالدار بھی بہت تھے، سبحان اللہ، مالدار بہت تھے۔ مالداری بری نہیں ہے، اگر شریعت اللہ و رسول سے الگ نہ کرے تو مالداری بری نہیں ہے، وہ مالداری ضرور بری ہے جو اللہ و رسول سے دور کر دے۔ حضرت عثمان غنی کتنے مالدار تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک دعا کرانی ہے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ کون سی دعا کرانی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری دولت کو کم کر دے۔ یہ حضرت عثمان غنی مالدار آدمی، اور دعا کیا کرانے پہنچے؟ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری دولت کو کم کر دے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو امام صاحب سے بھی دعا کرائیں تو دل میں پورا آتا کہ ان سے کہہ دے میری دولت بڑھ جائے، اسی دعا کر دو، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری زمینیں نری ہو جائیں، اسی دعا کر دو۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ آپ کو اگر زمینیں بڑھانا ہے، پیسہ بڑھانا ہے، دولت بڑھانا ہے تو حضرت عثمان غنی سے سیکھو۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ میری دولت کو کم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اٹھائے، ہاتھ شریف اٹھائے اور دعا کرنے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے لیے دعا مت کرنا، حضرت عثمان غنی کے لیے دعا مت کرنا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب کو روک دو، یہ دعا نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان کی دولت اس وقت تک بڑھتی چلی جائے گی جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے۔ دولت بڑھانا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں کو دیجئے، مسکینوں کو دیجئے، کسی کی جھوپڑی ہے تو اس کا لنٹر پڑوا دیجئے۔ اگر دولت بڑھانا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیے۔ حضرت عثمان غنی کی دولت کیوں بڑھ رہی کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کا ایک انداز آپ نے دیکھ لیا کہ جاکٹ تو خریدی لیکن واپس کر دی، اور کیا کہہ کے کہ آپ کی شادی کا تحفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سامان خریدا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پہنچنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں ضروری سامان لے آیا ہوں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا علی جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ، چند صحابہ اکرام آ جائیں اور ہم آ رہے ہیں تمہارا نکاح پڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے اور صحابہ اکرام بھی موجود۔ حضور نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا۔ اس پوائنٹ پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت علی سے کہا علی تم گھر کے باہر کے کام انجام دو گے، اور فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام انجام دو گے۔ ہمارے نبی نے ہمیں زندگی جینے کا ایک بہترین اصول دیا۔ علی سے فرمایا تم باہر کے کام کیا کرو گے، اور فاطمہ تم گھر کے اندر کے کام کیا کرو گے۔ گھر میں جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے جب شوہر کام پہ نہ جائے، جب شوہر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے۔ گھر میں جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے جب بیوی وقت پہ کپڑے نہ دھوئے، جب بیوی وقت پہ کھانا نہ بنائے، جب بیوی وقت پر برتن نہ دھوئے۔ گھر میں جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے۔ اب حضور نے ایک اصول دے دیا کہ مرد کو گھر کے باہر کے کام کرنا ہے، عورت کو گھر کے اندر کے کام کرنا ہے۔ اس اصول پر جب تک امت چلتی رہی اللہ تعالیٰ اس امت کو کامیابی دیتا رہا۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہوا؟
शौहर तो घर में है, बीवी बाहर जा रही है, क्या करूँ, जॉब करने जा रही है। इंग्लिश का लफ्ज ले लिया, जॉब करने जा रही है। अरे नौकरी भी कोई नहीं बोलता अब तो जल्दी। नौकरी कोई बुरा लफ्ज है? नौकरी का मतलब तो यही है दूसरे के पास काम करना। लेकिन जो सरकारी लग जाते हैं वो क्या कहते हैं, मैं तो जॉब पे हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ। वो नहीं कहते मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, उसकी तौहीन होती है उसमें। हालांकि माना एक ही है। इस्लाम ने उसूल दिया, मर्द बाहर के काम करेगा, औरत घर के अंदर के काम करेगी। लेकिन आज मुआशरे में उल्टा हुआ, मर्द तो घर पे बैठने लगा और बीवी जाने लगी काम करने के लिए। जॉब का बहाना, काम करने निकल गई। खाना कौन बनाए, कपड़े कौन धोए, बर्तन कौन धोए, शौहर करेगा। और शौहर अपनी शान के खिलाफ ये काम समझता है, तो घर में सिवाय झगड़ों के कुछ नहीं। तो आज का दौर देख लें, जो औरतें बाहर काम करने निकलती हैं उनके घर में सुकून नहीं होता। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ गया, उसकी जिंदगी से सुकून उठा लिया गया। जो शरीयत के खिलाफ काम करने लगा, उसकी जिंदगी से सुकून उठा लिया गया। यही वजह है कि हमारे यहाँ शादी तो हो जाती है, लेकिन बाद में परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि हमने जो सुन्नत काम था, जो मसनून काम था, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत थी, उसको करने के लिए हमने डीजे भी मंगाए, हमने रक्कासाई भी मंगाई, हमने नचनियों को भी मंगाया, हमने खूब धूमधाम से शादी की और ढोल ताशे भी बजाए। फिर कहते कि घर में बरकत नहीं, फिर कहते कि शादी ब्याह में बरकत नहीं, फिर कहते घर में लड़ाइयाँ होती हैं। अरे साहब, घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो क्या होगा? तुम करने चले थे सुन्नत रसूलुल्लाह अदा करने चले थे, लेकिन उसी सुन्नत को तुमने पामाल कर दिया, उसी सुन्नत को हराम कामों में लगा दिया, उसी सुन्नत में तुमने हराम काम भर दिए। जब सुन्नत की तौहीन करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे दिन ही दिखाएगा। अगर बरकत चाहिए तो शरीयत के खिलाफ मत जाओ, अगर बरकत चाहिए तो सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक अदा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और फातिमा का निकाह फरमाया। अब मैं कुछ इस्लाही बातें आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि रस्म रिवाज हमारे दरमियान बहुत उरूज पे हैं। कैसे रस्म रिवाज हैं? शादी ब्याह में तो कई दिन पहले से रस्म रिवाज होते हैं। रस्म पड़ेगी, कुटिया चूल्हे पड़ेंगे। आप क्या पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? कुटिया चूल्हे सब खत्म। बहुत रस्म रिवाज शादी ब्याह में ऐसे होते हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। कई दिन से रस्म रिवाज होंगे, ऐसे ऐसे रस्म रिवाज जो शरीयत के सरासर खिलाफ। कुटिया चूल्हे पड़ेंगे, कहीं से साबित नहीं। 7 औरतें मिट्टी लेने जाएंगी, कहीं से साबित नहीं। जो शादीशुदा है वो ही जाएंगी, बेवा कोई नहीं जाएगी। शरीयत में कहीं नहीं लिखा है। आपके यहाँ पता नहीं कौन सी जाति होंगी। ये औरतों के नए नए चोचले हैं। कोई गैर शादीशुदा नहीं जाए, कोई बेवा ना चली जाए, जो शादीशुदा है वो ही जाएंगी। मेरी माँ और बहनों, अगर सुनती हो तो बताओ ये शरीयत में कहाँ है? मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं समझने के लिए। हजरत अली और फातिमा की शादी हुई थी, कौन से कूठे चुलिया कूठे पड़े थे? कौन सी रस्में हुई थी? कौन सी औरतें मिट्टी लेने गई थी? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अली जाओ मस्जिद में बैठ जाओ, हमारे तुम्हारा निकाह पढ़ा देंगे। कोई रस्म हुई? बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया याद रखने के लिए। अगर आप अपने घर पे मना करें ना, कोई कहे ये तुमने नहीं बातें निकालनी कहाँ से ले आए हो, तो सीधा कहना हजरत अली और फातिमा की शादी हुई थी, उनकी शादी में कुछ भी नहीं हुआ था, और हम तो इस लायक भी नहीं कि उनकी शादी का मुकाबला भी कर सकें। वो तो प्योर जन्नती है, प्योर कन्फर्म। उनकी जन्नती होने में कोई शक ही नहीं है, और यहाँ तो शक ही शक है। यहाँ तो कह भी नहीं सकते गारंटेड कि हम जन्नती हैं।
بس اللہ رحم فرما دے تو جنت مل جائے گی. رسم و رواج نے ایسی کمر توڑی, اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ رسم و رواج کے چکر میں مت پڑو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جو اسلام نے کہا وہی کرو, جس سے اسلام نے منع کیا اس سے رک جاؤ. اب رسم و رواج میں کیا ہے؟ رسم والے دن پیلے کپڑے بنیں گے. آپ کے یہاں بنتے ہیں؟ ادھر نہیں بنتے. بن نکلے. ہاں دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے, جیسے اب یہ پیلے کپڑے چلیں گے, پیلے کپڑے چلیں گے تو اب لوگ آئیں گے امام صاحب کے پاس, امام صاحب پیلے کپڑے بنانا کیسا ہے؟ ایجاد تم نے کیا, بنائے تم نے, پہنے تم نے, مسئلہ امام صاحب بتائیں گے. اب امام صاحب کتابیں ڈھونڈتے پھریں بیچارے کہ کون سی کتاب میں لکھا پیلے کپڑے مل جائیں, کسی میں تو مل جائے, کسی کتاب میں تو مل جائے. ڈھونڈے ڈھونڈے تھک گئے, آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا. تو اب پتہ کیا کہے گا؟ انہیں جانکاری نہ ہے, انہیں جانکاری نہ ہے زیادہ. انہیں جانکاری ہو کیسے؟ مسئلہ وہ پوچھ رہے ہو جو تم نے خود ایجاد کیا ہے. مسئلہ لے کے آنا تھا تو نماز کا لاتے, روزے کا لاتے, زکوٰۃ کا لاتے, حج کا لاتے, صدقات و خیرات کا لاتے, والدین کے ادب کا لاتے, پڑوسی کے حقوق کا لاتے, بھائی کے حقوق کا لاتے. تو امام صاحب بتاتے بھی کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ پیلے کپڑوں کا رسم و رواج بھی کہیں سے ثابت نہیں, لیکن حرام و ناجائز بھی نہیں ہے. کہیں آپ صبح کو کہتے پھر حرام و ناجائز ہو گیا. محض اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ پیلے کپڑوں کی رسم چند سال پہلے کی ہے, آگے چل کے اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ چھڑانے سے نہ چھوٹے گی. اور ہونا کیا ہے, جو دولت مند ہیں وہ تو بنا لیں گے, اب غریب بیچارہ اس میں پس جائے گا کہ بھیا کی شادی ہے, اب رسم و رواج پیلے کپڑے بنانا ہے, پھر منڈے کے بھی بنانا ہے, پھر شادی میں بھی بنانا ہے, ولیمہ کر دیا تو تمہیں بنا کے پہننا ہے. کتنے جوڑے بنائے گا یہ غریب؟ ایسے غریب مارے جاتے ہیں بیچارے. پھر وہ قرض پہ لے کے پیسے آئے گا, پھر بنائے گا پیلے کپڑے. پیلے کپڑے ضروری نہیں ہیں. رسم و رواج یہ کچھ بھی ہمارے مذہب اسلام میں نہیں. جو اسلام نے دیا اسی پہ عمل کیجئے, اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جائیے, آگے بڑھیے. دولہا جب جسے دولہا بنایا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں چکویا پہنا دی جاتی ہے, مسور کی دال, ارہر کی دال, اس کی دال, اس کی دال. آپ کے یہاں اور دوسری دالیں ہوں تو ملا لینا کون کون سی دال چلتی ہے. پتہ نہیں یہ دالیں کیوں پہنائی جاتی ہیں. اسے اتنی بھوک تو لگتی نہیں, وہ کچی کھا جائے گا. بھوک لگتی ہے کہ دولہا کو؟ میں ابھی دولہا بنا نہیں ہوں, اگر آپ کو تجربہ ہو تو بتاؤ. جب یہ چکویا بنتی ہے تو کیا بھوک لگتی ہے دولہا کو؟ دولہا کے ہاتھ میں چکویا, دالیں وغیرہ یہ باندھ دی جاتی ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ ٹٹکا کہا جا سکتا ہے کہ ہوا سے روک لے گا, وبا سے روک لے گا. میرے مسلمان بھائی, ابھی تیرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوا, تیرے ہاتھ میں تو اللہ نے قرآن بھیجا ہے, نبی کریم نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں. تو چکویا سے بلاؤں کو مت روک, صبح شام سورہ فلق و ناس پڑھ لے, اپنے اوپر دم کر لے, اللہ تعالیٰ تجھے ہر بلا و مصیبت سے دور فرما دے. ان بہمیات کے چکر میں مت پڑیے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور پھر وہ جو پیلا پیلا مسئلہ جاتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ بٹن, آپ کے یہاں کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہلدی سے. وہ بٹن اگر دولہا خود کرے تو اس کے لیے جائز ہے, وہ بھی پردے میں. لیکن ہوتا کیا ہے, اس کے کپڑے جو ہوتے ہیں ران پہ کر دیے جاتے ہیں, اور یہاں مسئلہ ہی چلتی ہے. پھر اور مسلتا کون ہے؟ کوئی بہنوئی مسل لے آئے, کوئی چچا مسل لے آئے, کوئی اور رشتہ دار مسل لے آئے. جس کے سامنے گھٹنا کھولنا جائز نہیں تھا اس کے سامنے بھی گھٹنا کھول دیا. رسم ہے کر لو,
रस्म के चक्कर में पड़ के इतना कमजोर ईमान कर लिया कि कुरान और हदीस ही भूल गए कि उसमें हमारे लिए तालीम क्या थी, रसूलुल्लाह ने हमें क्या बताया था। अब मैं आपको कहूँ, हजरत अली से कहा निकाह पढ़ाएंगे, जाओ मस्जिद में बैठ जाओ, उनकी कौन सी उबटन हुई थी। चले उबटन सफाई सुथराई के लिए हो जाती है, बढ़िया चीज़ है, जिस्म की सफाई हो जाती है, लेकिन ये उसी हद तक जायज़ है कि आप खुद करें और पर्दे में करें, किसी के सामने अपना सत्र न खोलें, किसी के सामने सत्र न खोलें। और सत्र खोलने की बात आ गई तो सुन लो, सरकारी नल पे बैठ के सिर्फ नेकर पहन के नहा रहा है, घुटना खुला नेकर पहन के, गवर्नमेंट के नल पे फ्री का पानी है, चला पड़ा घुटना खुला है और कर कह रहा है गुस्ल कर रहा है, जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने जाएगा, गुस्ल कर रहा है, गुस्ल घुटना खोल के। ये हराम काम करके गुस्ल करने बैठे। काश इतना पता होता कि अल्लाह के रसूल ने इस पर पाबंदी लगाई है कि मर्द का सत्र नाक से घुटनों तक है, तुम कहीं भी हो इतना छुपाना फर्ज है, चाहे वो नमाज हो चाहे गैर नमाज। अपने सत्र की हिफाजत कीजिए। अभी आप इतने नंगे भी नहीं हुए कि हर किसी के सामने घुटने खोल के बैठ जाएं। अपने हया पैदा कीजिए, अपने अंदर हया। आप बहया मुसलमान हैं। रस्म रिवाज आगे बढ़ेंगे। मंडे आया, पहले रत जगह आएगा। रत जगह को रत जगह इसलिए कहते हैं उसमें रात भर जागते हैं। रात भर जागने में हरज नहीं, लेकिन हरज उस वक्त है जब रात भर जागो और फजर में मौजिन का हय्या अला सलाह आओ नमाज के लिए, तो इधर पड़ा सो रहा आराम से। रत जगह करा मैंने इसलिए सो गया। ये रत जगह मुंह पे मार दिया जाएगा, मुंह पे। अगर फजर की नमाज छूट गई, रत जगह। और ये रत जगह में होता क्या है, रात भर डीजे बजेंगे, रात भर गाने बजेंगे, और ये ना भी बजे तो ऐसी फाहिशा औरतें बैठ जाती हैं आके, वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं, इसे हंसाओ उसे हंसाओ, और दिल लगी की बातें करके पूरी रात काटी जाती है। तो ये कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है रत जगह। गुलगुले दिन में भी बन सकते हैं, और गुलगुले सिर्फ इसलिए बनते हैं कि न्याज़ फातिहा हो जाए, तो गुलगुले भी फर्ज वाजिब नहीं है। किसी और चीज पे भी फातिहा हो सकती है। कोई और चीज भेज दो, क्या जरूरत गुलगुले बनाने की, चंद्रकला मंगा के भेज दो, है नमाजी खा लेंगे, मीठा मुंह हो जाएगा उनका और मजा आएगा। और मैं एक मस्जिद का इमाम भी हूं मैं, तो मुझे पता भी है गुलगुले लोग ले तो जाते हैं, घर पे जाके ऐसे ताक में रख देते हैं। कहीं से कर्रा बन के आ जाता है, कहीं से बहुत ज्यादा मोटा होता, खाया नहीं जाता। फिर वो ढूंढा ही पड़ती है कि कोई बच्चा हो तो उसे थमा दो, खा लेगा। है कम से कम ऐसी चीज तो बना देते हैं कि जो लोग खा लेते, उनके मुंह में पड़ जाती, उनके मुंह से दुआ निकलती है, आपको दुआ लगती, अल्लाह ताला कबूल कर लेता उनकी दुआ, कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, बस गुलगुले ही बनेंगे और रत जगह में ही बनेंगे। मैं उन अपनी प्यारी बहनों से, माँ से कहूंगा कि रात भर जाग के गुलगुले बनाने के चक्कर में नमाज छोड़ने वाली हो, खुदा के अजाब से डरो, खुदा के अजाब से डरो। ये गुलगुले तुम्हें मैदान महशर में बचा नहीं पाएंगे। अगर मैदान महशर में कोई बचा सकता है तो वो नमाज है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। ये चीजें ही बचा पाएंगी, ये गुलगुले नहीं बचा पाएंगे। आप अगर गुलगुले बनाते हो तो रात में बना के सुबह फजर की नमाज भी जरूर पढ़ा करो, और उससे पहले इशा की नमाज भी पढ़ा करो, बल्कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। रत जगह हो गया, रत जगह में नमाजें छूट जाती हैं, तो इसलिए नाजायज व हराम, क्योंकि नमाजें छूट रही हैं। आगे बढ़े, मंडे आया, अलग अलग जगह के रिवाज होते हैं। कहीं लोटे रखे जाते हैं, मैं बता रहा हूं कि इसको फॉलो मत करने लगना, कहीं लोटे ही रखने लगो। मैं बता रहा हूं अलग अलग जगह क्या होता है। कहीं 5 लोटे होते हैं, उस पर छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, फिर उसके ऊपर 3 या 1 रोटी होती है मोटी बनी हुई, जो कोई भी नहीं खा सकता। ऐसी रोटी होगी कच्ची सी, फिर उसके ऊपर चीनी होगी, अब वहीं पे एक आम के दरख्त की टहनी गड़ी होगी। मुझे बताएं हजरत अली के मंडे में कौन सी टहनी गड़ी, कौन से लोटे रखे गए, कौन सी चीनी और रोटी रखी गई। ये हमारे बनाए हुए रस्म रिवाज हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। और मना करो तो क्या कहते हैं, बाप दादाओं से देखा।
बाप दादाओं से देखा है, मैं भी कह रहा हूँ बाप दादाओं से देखा है, और देखा ही हमने बाप दादाओं से, क्योंकि हमारी शरीयत में है ही नहीं, शरीयत में है ही नहीं, तभी तो बाप दादाओं से देखा है। वरना छूटते ही आदमी कहे बाप दादाओं से नहीं, हमने शरीयत में पढ़ा है। शरीयत में दूर दूर तक नामो निशान नहीं, ना लोटों का, ना रोटी का, ना चीनी का, ना आम के दरख्त की टहनी का। अगर शरीयत में कहीं कोई निशान है तो बस ये है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करो, उसके सदक़े में अल्लाह तुम्हारी शादी को कामयाब कर देगा। तो ये मंडे वंडे के चक्कर में मत पड़ो। आपके यहाँ पता नहीं लोटे होते हैं या वो मिट्टी वाले बर्तन रखे जाते हैं या क्या होता है। बहरहाल ये मंडिया जो है शरीयत में नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो कि हम भाई नाम के मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान नहीं, पूरे दाखिल हो जाओ। तुम चलो तो लगे मुसलमान जा रहा है, तुम बैठो तो लगे मुसलमान बैठ रहा है, तुम गुफ्तगू करो तो लगे कि मुसलमान बोल रहा है। ये तुम्हारी जिंदगी का उसूल होना चाहिए कि तुम्हारे एक एक उज़्व से शरीयत झलकनी चाहिए। पहले के मुसलमान अगर चलते थे तो शरीयत के मुताबिक निगाहें नीचे करके चला करते थे, अगर बैठते थे तो शरीयत के मुताबिक बैठा करते थे, अगर खाते थे तो सुन्नत के मुताबिक खाया करते थे, अगर किसी से गुफ्तगू करते थे तो सुन्नत के मुताबिक किया करते थे। यही वजह थी कि उन्हें देख के कुफ्फार भी कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाया करते थे। आज हम भी तो चलते फिरते हैं, हमें कौन देख के मुसलमान हो रहा है? अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं ये खुद अपनी शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। मंडा हो गया, सेहरा बंधेगा। सेहरा बंधने से पहले बेचारा दूल्हा जाता है नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने पूछता है क्या पढ़ना है, बेचारा कभी गया नहीं। अगर 5 वक्ता होता तो उसे कुछ पता भी होता क्या पढ़ना है। तो इमाम साहब उसकी रहनुमाई कर देते हैं कि पढ़ लो भाई, नियत बंदबादी शुक्राने के नफलों की, पढ़ लिया। अब बैठा वो सलाम फेरने के इंतज़ार में, इमाम साहब कहें तो मैं सलाम फेरूं, इमाम साहब कहें तो सलाम फेरूं। उसे पता ही नहीं है कि सलाम कब फेरा जाता है। इल्म सीखिए और दीनदारी सीखिए, अपने अंदर दीनदारी पैदा कीजिए। पता होना चाहिए कि सलाम कब फेरना है और पता होना चाहिए कौन से नफल पढ़ना है। दूल्हा नमाज पढ़ के तो आ गया, अब सेहरा बंदी होती है। सेहरा बंदी के वक्त औरतें गीत गाती हैं, औरतें खड़ी होती हैं, वहाँ मर्दों का तो नाम निशान भी नहीं होता। बेचारा वो होता है, एक सेहरा लिख रहा होता है और एक ले लेके डालता होता है। ये 2-3 लोगों की गिनती होती है वहाँ पे, तो औरतें ही होती हैं वहाँ। होता क्या है, अब तो सेहरे हाफिज या मौलवी हजरात से पढ़वाए जा रहे हैं, वरना होता ही है कि औरतें खुद ही पढ़ लेती हैं। और ऐसे ऐसे सेहरे कि उनमें अशार कुफरिया तक होते हैं, कुफरिया अशार तक होते हैं, और हमारी इस्लामी माँ बहनों को पता भी नहीं लगता, उनका ईमान उनसे निकल जाता है। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हमारा ईमान ख़त्म हो गया, लेकिन वो पढ़ रही हैं खुश होके, खुश होके पढ़ती हैं गीत। औरतों को अवलन तो गीत नहीं पढ़ना चाहिए कि औरत की आवाज़ भी औरत है, अपनी आवाज़ को भी पर्दे में रखे, सबके सामने खुल के ना पढ़े। और दूसरी बात ये कि किसी से पढ़वाया जाए तो उसे भी तंबी करो। और ये नाम देने का सिलसिला भी चल बसा है कि नाम दे दे के सेहरे पढ़वाए जाते हैं। तुम्हें गवारा होगा कि गैर मर्दों के सामने तुम्हारी बहन का नाम लिया जाए, तुम्हारी माँ का नाम लिया जाए, तुम्हारी किसी घर की लेडीज का नाम किसी घर के सामने ले लिया जाए? आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन सेहरे के नाम पे माइक पे बाकायदा लेडी घर की लेडीजों का नाम आता है। ये सख्त नापसंद चीज़ है। अपने कम से कम अपने घर का पर्दा रखो। ऐसे नाम ले ले के मत बुलवाया करो कि फलां आए फलां आए फलां आए, उसका नाम आ गया उसका नाम आ गया। सेहरा पढ़वाओ बगैर नाम का, और नाम देना तो मर्दों के दो बस। बाकी मुनासिब तो यह है कि बगैर नाम का सेहरा पढ़वाओ। और सेहरे के बाद क्या होगा?
सुरमा लगता है आपके यहाँ दूल्हा के? लगता है ना? कौन लगाती है? भाभी। मुझे पता था भाभी का नाम आएगा, क्योंकि हर जगह भाभी लगाती है। वो किसके लगाती है? देवर के। हर जगह भाभी लगाती है। नबी पाक ने हदीस पाक में फरमाया कि देवर भाभी के लिए मिसले सांप है, बचना चाहिए, पर्दा करे, पर्दा फर्ज है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपके जहनों को, दिल को झंझोड़ने वाली कह दूं। शादी हुई, ब्याह का मौका आया, शादी का मौका खुशी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है। माँ बाप के लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका होता है। जिस मौके के इंतजार में माँ बाप ने पूरी जिंदगी खत्म कर ली, जिस मौके के इंतजार में माँ बाप ने अपने बालों को सफेद कर लिया, जिस मौके के इंतजार में माँ बाप की आंखें इंतजार करते करते थक गई, लेकिन जब इसी खुशी का मौका आता है, जब ये खुशी इंतहा को पहुंचने वाली होती है, जब माँ बाप को ये खुशी खुश कर रही होती है, वहीं पे हम ऐसा काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दूल्हे की आंख में सुरमा भाभी को बुला करके लगाया जाता है। ये बात हजम कर लेना, भाभी को बुला के सुरमा लगाया जाता है। मेरे मुसलमानों जरा गौर तो करो। जिस माँ ने तुम्हें बचपन से सुरमा लगा के बड़ा कर दिया, जिसने बचपन में सुरमा लगाया, जिसने जवानी में सुरमा लगाया, जिसने पूरा बड़ा जवान कर दिया सुरमा लगा लगा कर, लेकिन जब खुशी का मौका आया तो उसी माँ को तुमने पीछे ढकेल दिया और आगे तुम भाभी को ले आए। काश माँ से सुरमा लगवा लिया होता। माँ के दिल से दुआ निकलती, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम नहीं लगवाते माँ से सुरमा, भाभी लगाएगी। मेरे भाई, माँ ने सुरमा लगा लगा के बड़ा कर दिया। तेरी आंखें आज चमक रही तो माँ के सुरमे की वजह से, तेरी आंखों में कुछ चमक है तो माँ के सुरमा लगाने की वजह से। उस माँ ने बचपन से सुरमा लगाया, मेरा बेटा सोना लगेगा, मेरा बेटा खूबसूरत दिखेगा। वो सुरमा लगाने के बाद एक टीका भी लगा दिया करती थी, कहीं नजर ना लग जाए मेरे बेटे को। माँ ने बचपन से पूरा अपने आप को कर लिया, अब तुझे जवान कर दिया सुरमा लगा लगा के, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। लेकिन जब इतनी खुशी का दिन आया तो तूने माँ को एक साइड पे डाल दिया कि माँ तू सुरमा नहीं लगाएगी, अब भाभी को बुलाया जा, भाभी सुरमा लगाएगी। इंसाफ करो, इंसाफ। हम और आप कहां पहुंच गए? जिस माँ से हमें सुरमा लगवाना था, उसी माँ को हमने पीछे कर दिया। क्या बीतती होगी उस माँ पे अगर उसके जहन में, दिल में ये बात आ जाए कि मेरा वही बेटा है जिसे मैंने बचपन से सुरमा लगाया। आज जब ये बड़ा हो गया, आज जब इसकी शादी होने लगी तो इसने बस अपनी भाभी से सुरमा लगवा लिया। क्या बीतती होगी उस माँ पे जिसने तेरी आंखों को चमक दे दी, जो भूलती नहीं थी सुरमा लगाना, जब भी तुझे नहलाती थी सुरमा लगा दिया करती थी। अगर तेरी आंखों से सुरमा छूट भी जाता था तो ऐसे तो मसल लिया करता था, वो आके फिर सुरमा लगाती थी कि बेटा इधर तेरी आंख से सुरमा मिट गया। उसने चमक को कायम रखने के लिए हमारी आंखों को सुरमे से खत्म नहीं होने दिया। हर वक्त हमारी आंखों में सुरमा भरती रही, मेरे बेटे की आंखें अच्छी लगेंगी, मेरे बेटे का चेहरा खूबसूरत दिखाई देगा। लेकिन हाय अफसोस, जब हमने देखा कि हमारी शादी का मौका आ गया, जब खुशी का मौका आया, तो माँ को ही एक साइड कर दिया कि माँ न तू सुरमा नहीं लगाएगी, अब भाभी लगाएगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, दिल पे हाथ रख के सोचो, दिल पे। ये बात आपको जरूर नहीं लगती होगी, लेकिन ये मेरे दिल की पुकार है। मैं जब देखता हूं ना भाभीयों को सुरमा लगाते हुए तो मेरे दिल को बड़ा ठेस पहुंचती है कि माँ ने, देखो माँ ने बचपन से बड़ा कर दिया इसे सुरमा लगाते लगाते, लेकिन जब खुशी का मौका है तो इसे माँ याद नहीं आ रही है, माँ याद ही नहीं आ रही है। फिर तो जिसकी जबान पे देखो भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ। काश तुमने माँ के हाथ से सुरमा लगवाया होता। उसके दिल में उस वक्त जो खुशी होती वो बयान करने से बाहर है कि जब वो सुरमा लगाती होती और एहसास करती होती कि आज मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, और सुरमा लगाने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा, आज इसकी शादी का दिन है। उसके दिल से मचलते, माँ के दिल से दुआ निकलती, अर्शे से टकरा जाती, बाबे हिजाबत खुल जाता, दुआ को कबूल कर लिया जाता। अल्लाह ताला तेरे निकाह
में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा देता है। आज से करोगे ऐसा इंशाअल्लाह। और कल जो दूल्हा बन रहा है मैं उनसे भी कहूंगा कि भाभीयों के चक्कर में नहीं रहना, अपनी माँ को बुलाना और माँ से सुरमा लगवाना। यार अब तुमने माँ को ही छोड़ दिया, जरा गौर तो करो। उसने तुम्हारा पखाना धोया, तुम्हारे पेशाब से गीली हुई, खुद गीले में लेटी, तुम्हें सूखे में लिटाया, कितनी परेशानियां झेली। 9 महीने तुम्हें पेट में रख के बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब खुशी का मौका आया तो मां नहीं आएगी, मां को नहीं बुलाया जाएगा, बस भाभी को लाओ, भाभी सुरमा लगाएगी। तबाह कर दिया इन रस्म रिवाज ने, इस्लाम की शक्ल को मिटा के रख दिया रस्म रिवाज ने। रस्म रिवाज के चक्कर में मत पड़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मत पड़ो इधर उधर की बातों में, जो इस्लाम कहता है वही मानो, जिससे इस्लाम मना करता है उससे रुक जाओ। वक्त की किल्लत दामनगीर, लेकिन बातें कुछ ऐसी छिड़ गई कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। अब जब उसकी आंखों में सुरमा लगा तो बेटा चला दूल्हा बनके। दूल्हा बनके जब निकलो घर से तो माँ बाप के हाथ भी चूम लिया करो। कभी ना चूमे हो तो दूल्हा बनके चूम के देखना क्या लज्जत आती है। एहसास होगा तुम्हें कि माँ बाप किसे कहते हैं। अपने माँ बाप की खुशी का लिहाज रखो अपनी शादी के मौके पर, क्योंकि तुम्हारी शादी की खुशी सबसे ज्यादा किसी को होती है तो वो माँ बाप है। माँ बाप को खुशी होती है, बाकी इधर उधर वालों को तो खुशी काहे की होती है। चलो कोरमा मिलेगा, चलो बिरयानी मिलेगी, चलो स्टू मिल जाएगा, काली मिर्च मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ये खाने के बाद घर चले जाते हैं मूंछों पे ताव देते हुए, और कोई अपने मुंह को साफ करते हुए घर निकल जाते हैं, कहते हैं आज खाना सही था, आज खाना बढ़िया था। जरा उस गरीब से तो पूछ कि उसने कैसे कैसे इंतजामात करके तुझे ये खाना खिलाया। कुछ लोग तो होते हैं खा भी पेट भर के लेते हैं, जब मुंह साफ करते हैं मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया, जायका नहीं था उसमें कतई, उसके यहाँ बढ़िया था, इसके यहाँ बेकार है सब। बड़ा खुशी से बोल देते हैं हम कि इसकी शादी का खाना सही नहीं, इसके वलीमे का खाना सही नहीं, बड़ा खुशी से बोल देते हैं। काश उस बाप के दिल से पूछा होता जिसने 4-5 साल पहले से इंतजाम करना शुरू कर दिए थे, एक एक पैसा करके जोड़ता था, सुबह को जब मजदूरी पे निकलता था तो शाम को आके हिसाब लगाता था कि इतना खर्च कर दूंगा घर में, इतना बेटी की शादी के लिए रख दूंगा, इतना उसके लिए रख दूंगा, इतना खर्च उसके लिए लगा दूंगा। काश उसके बाप के दिल से पूछा होता, तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि खाने में जायका नहीं था, कसम खुदा की उस बाप के दिल से पूछा होता तो तुझे पता लगता कि बाप के दिल पे क्या बीत रही होती। हम तो बड़ा आसानी से खा पी के चले आते हैं, बड़ा आसानी से खा पी के चले आते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, खाया करो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। पहले तो कोशिश ये क्या करो किसी की बारात में कम जाओ, ताकि लड़की वाले पे बोझ कम बने। वो बेचारा इसी में लगा रहता है जब तक बारात खत्म खा के खत्म ना हो जाए, इसी में लगा रहता है कि खाना कम ना पड़ जाए, खाना कम ना पड़ जाए, खाना कम ना पड़ जाए। अगर कम पड़ जाता है ना तो एक बाप के दिल से पूछो कैसा मचला मचला फिरता है कि मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। बाद लोग तो इतने मनहूस होते हैं ना, उसकी बेइज्जती करने पे भी उतर आते हैं, जोर जोर से कहते हैं खाना लाओ खाना लाओ, तो उधर से मजबूरन कोई कहेगा खाना नहीं है, खत्म हो गया है। ऐसे लोग भी पड़े हैं। वो मुसलमान है और मुसलमान मुसलमान भाई हैं, और भाई को भाई का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब दूल्हा पहुंचा, खाना पीना हुआ, सलामी होती है, सलामी लड़कियां आती हैं सलामी करने, और लड़के भी दूल्हा के साथ होते हैं। भरपूर मजा लिया जाता है, शर्म नहीं आती शर्म बेशर्मों को।
جہاں وہاں پہ جو مذاقیں ہوتی ہیں نا، کبھی سوچ تیری بہن کے ساتھ اگر کسی نے ایسی مذاق کر لی تیرے اوپر کیا بیتے گی۔ میں شادی کرنے والوں سے گزارش کروں گا، آپ لوگ آپ نے اپنے گھروں میں شادی کیا کریں نا، جہاں سے کریں وہاں سے پہلے یہ باتیں فکس کر لیں کہ سلامی اگر کرنا ہے تحفہ تحائف دو، محبت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپس میں تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے، لیکن تحفے شرعی طریقے سے دیا کرو، ایسے نہیں کہ جوان جوان لڑکی تحفے لے کے جائیں وہ گھما گھما کے اس کی سلامی کر کے آئیں، خود بھی مذاق کریں ان کے ساتھ بھی مذاق ہو۔ یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، ہرگز اجازت نہیں دیتی اس کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ دن دکھایا ہے تو شریعت کے دائرے میں ادا کیجئے، شریعت کے دائرے میں کیجئے۔ ہم نے بہت سے رسم و رواج بنا لیے ہیں، بہت سے رسم و رواج بنا لیے ہیں، یہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو اسلام نے کہا، ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو رسول اللہ نے کہا، جو اللہ نے کہا، جو قرآن میں کہا گیا، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی، ہمیں وہ کرنا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس سے ہمارے رسول گرامی وقار نے منع فرما دیا ہے۔ صرف انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر وار ہے، کیا ہونا ہے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے، کیا ہونا ہے، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، وما علینا الا البلاغ۔